میں گزارش کروں گا، دہلی سے تشریف لائی ہماری ایک ایسی شاعرہ جنہوں نے پی ایچ ڈی اردو میں کیا علی سردار جعفری کے فن اور شخصیت پر. آپ جانتے ہیں علی سردار جعفری علی گڑھ ہی کے پروردہ تھے، اور اس کے بعد لاء کیا. ایک حسین امتزاج ان کی شخصیت میں. اس وقت ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتی ہیں، پریکٹسنگ لائر ہیں، اور اردو میں پی ایچ ڈی ہیں. شہلا نواب اردو حلقوں میں ایک جانا پہچانا نام ہے. میں ان سے ملتمس ہوں شہلا نواب آئیں، اور یہ سعادت میں انہیں دینا چاہتا ہوں کہ آج کے اس مشاعرے کی ابتدا اپنے کلام سے کریں. ڈاکٹر شہلا نواب. بہت بہت شکریہ. یہ بہت خوبصورت ماحول. بڑی خواہش تھی مجھے بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دیکھنے کی. اب سے تقریباً 10 سال پہلے ایک بہت ہی چھوٹا سا اور مختصر سا میرا سفر رہا، اور بہت ہی کم ٹائم کے لیے میرا قیام بھی رہا علی گڑھ میں. اور یہاں کی سرزمین اور ادبی ماحول نے بہت متاثر کیا، کیونکہ سر سید احمد خان کا تعلق بھی دہلی سے تھا اور اس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو حالات رہے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، ان تمام چیزوں نے مجھے بہت متاثر کیا. اور کچھ اللہ کا کرم بھی یہ ہے کہ آپ ہر سال 17 اکتوبر سر سید ڈے مناتے ہیں، تو میں بھی ہندوستان کے کونے میں ایک چھوٹا سا پروگرام سر سید احمد خان کے نام سے کرتی ہوں، جو ہر سال سر سید نیشنل ایوارڈ کے نام سے ہے، اور ایک عالمی مشاعرہ بھی اس میں ہم رکھتے ہیں. یہ سلسلہ سن 2000 سے چل رہا ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں میرے دل کی ایک چھوٹی سی خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ اس دن میرا بھی جنم دن ہوتا ہے. یہ کچھ ایک کیا کہا جائے، بس اللہ کا شکر ہے میں ادا کرتی ہوں. دہلی سے آئی ہوں، دہلی کی خوشبو ساتھ لائی ہوں، چونکہ ان ہواؤں میں صرف علی گڑھ ہی نہیں دہلی کی خوشبو بھی ہے. تو اپنی نظم دہلی نامہ دہلی سے لا کر سر سید کی سرزمین پہ، جہاں انہوں نے علم و ادب کا اتنا بڑا ادارہ قائم کیا، جہاں سے نہ جانے کتنی شخصیات تعلیم حاصل کر کے جا چکی ہیں. میری نظر بھی قاسمی صاحب پر پڑی تو مجھے بہت پرانا ایک ٹائم یاد آیا. سن 2000 کی بات ہے شاید. ہم لوگ لندن میں تھے، میں نے بھی دہلی کی طرف سے ایک مقالہ پڑھا تھا، اردو کی نئی بستیاں. تو اس وقت کافی پہلے کی بات ہے. تو صدر محترم کی اجازت سے، ہر صبح یہاں دلکش، ہر شام سہانی ہے، دلی جسے کہتے ہیں ولیوں کی نشانی ہے. اور اردو کے بڑے بڑے عظیم شاعر یہاں موجود ہیں. اعجاز صاحب، آپ کی توجہ چاہتی ہوں کہ الفاظ میں خوشبو ہے، لہجے میں روانی ہے. الفاظ میں خوشبو ہے، لہجے میں روانی ہے. اردو یہ میری اردو غالب کی نشانی ہے. واہ 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 واہ. پائی ہے یہیں پل کر دہلیز جوانی کی، پائی ہے یہیں پل کر دہلیز جوانی کی. ان گلیوں ہی میں اپنے بچپن کی کہانی ہے. دلی جسے کہتے ہیں ولیوں کی نشانی ہے. زیور سے محبت کے دلی کو سجانا ہے، زیور سے محبت کے دلی کو سجانا ہے. تہذیب و تمدن کی ایک شمع جلانی ہے. دل والوں کی دلی ہے، مت والوں کی دلی ہے. دل والوں کی دلی ہے، مت والوں کی دلی ہے. 100 بار اگر اجڑے 100 بار بسانی ہے. دلی کا یہی المیہ رہا ہے، بارہا بسی بارہا اجڑی. پابند وفا ہم تھے، پابند وفا ہم ہیں. پابند وفا ہم تھے، پابند وفا ہم ہیں. کیا حاکم دوراں کو یہ بات بتانی ہے. شکریہ. پابند وفا ہم تھے، پابند وفا ہم ہیں. کیا حاکم دوراں کو یہ بات بتانی ہے. اپنوں نے بگاڑا ہے، غیروں نے سنوارا ہے. اپنوں نے بگاڑا ہے، غیروں نے سنوارا ہے. کچھ اپنی کہانی بھی دلی کی کہانی ہے. واہ 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 واہ. جائیں تو کہاں جائیں ہم چھوڑ کے دلی کو، جائیں تو کہاں جائیں ہم چھوڑ کے دلی کو. بچپن یہیں بیتا اب عمر بتانی ہے. اور نظم کا آخری شعر ہے.
میرے استاد محترم یہاں موجود ہیں وقار مانوی صاحب, ان کو نظر کرتے ہوئے اچھا, دل والوں کی دلی ہے مت والوں کی دلی ہے, 100 بار اگر اجڑے 100 بار بسانی ہے. اسلاف کی عظمت پہ ہو ناز نہ کیوں مجھ کو, اسلاف کی عظمت پہ ہو ناز نہ کیوں مجھ کو, رگ رگ میں بسی شہلا دلی یہ پرانی ہے. ہر صبح یہاں دلکش ہر شام سہانی ہے. ایک تازہ غزل, بالکل تازہ غزل ہے, کیونکہ پابندی بھی آئی تھی کہ آج چھوٹی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہوگا. یہ جو میری ساری چھوٹی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے سوچا تھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہوگا. تو میں نے دیکھا کہ گھر میں جو میری دونوں بڑی پھوپھیاں تھیں ان کو سب بڑے احترام سے بات کیا کرتے تھے. تو بہت چھوٹی تھی میں, 3-4 سال کی بات بتا رہی ہوں. تو مجھے لگا پڑھے لکھے لوگوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو بس جب سے زندگی کا یہ مقصد بنا لیا کہ مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے اتنا ٹف ٹارگٹ پیدا کرنا ہے کہ وہ اس ٹارگٹ کو پورا کرتے ہوئے بھی فخر محسوس کریں. بس یہی سوچ کر تقریباً 4 میں نے ماسٹر ڈگریاں لی. ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا جامعہ سے, بی ایڈ کیا, ایم ایڈ کیا, جرنلزم کیا. اس کے بعد دہلی یونیورسٹی چلی گئی, وہاں جا کے اردو ایم اے, ایم فل, پی ایچ ڈی, اور اس کے بعد LLB کر کے باقاعدہ پریکٹس میں آنے کے بعد آج مجھے یہاں آپ سب لوگوں کے بیچ آتے ہوئے بہت فخر محسوس ہوتا ہے. تو میں اپنی بہنوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں ٹارگٹ وہ فکس کرنا جو دوسروں کے لیے توڑنا ناممکن ہو, اور ہمیشہ وہ کام کر کے دکھانا جو گھر خاندان میں آپ سے پہلے کسی نے کیا نہ ہو. تو بس غزل حاضر ہے کہ لب پہ کسی کا راز نہ آئے, لب پہ کسی کا راز نہ آئے, دم نکلے آواز نہ آئے. لب پہ کسی کا راز نہ آئے, دم نکلے آواز نہ آئے. لب پہ کسی کا راز نہ آئے, دم نکلے آواز نہ آئے, جان پہ بن بن آئی لیکن. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسروں کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں, بہت خلوص کے ساتھ, بہت سادگی کے ساتھ, لیکن حقیقت میں خود ہی جینے کا سلیقہ نہیں سیکھ پاتے کیونکہ ان میں بہت سادگی ہوتی ہے اور زمانے کی عیاریوں مکاری کو وہ نہیں سیکھ پاتے ہیں. کہ جان پہ بن بن آئی لیکن جینے کے انداز نہ آئے, جان پہ بن بن آئی لیکن جینے کے انداز نہ آئے. اور شعر حاضر خدمت ہے کہ آ تو گئے ہیں صحن حرم تک, آ تو گئے ہیں صحن حرم تک. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جن کے دل دکھاوے کے اندر تو بڑے مخلص ہوتے ہیں لیکن دل میں ہمیشہ دغا بازی ہوتی ہے. آ تو گئے ہیں صحن حرم تک, ذکر بتاں سے باز نہ آئے. آ تو گئے ہیں صحن حرم تک, ذکر بتاں سے باز نہ آئے. عہد وفا کیا چیز ہے جانا, عہد وفا کیا چیز ہے جانا, ٹوٹے اور آواز نہ آئے. لب پہ کسی کا راز نہ آئے, دم نکلے آواز نہ آئے. عہد وفا کیا چیز ہے جانا, ٹوٹے اور آواز نہ آئے. مقطع حاضر خدمت ہے کہ جانے یہ کیسا شور ہے شہلا, جانے یہ کیسا شور ہے شہلا, کان پڑی آواز نہ آئے. جانے یہ کیسا شور ہے شیلا, کان پڑی آواز نہ آئے. اگر اجازت ہو تو ایک غزل اور حاضر خدمت. جی ارشاد. نہیں, اگر وقت کی پابندی نہیں, آپ پڑھیں, ترنم سے پڑھیے. نہیں, میں ترنم سے نہیں پڑھتی ہوں. اللہ کا یہ احسان ہے کہ تحت میں بھی اس نے بہت کرم رکھا ہے, بہت کرم رکھا ہے. اب آشیاں کے جلنے کا غم بھول جائیں ہم, اب آشیاں کے جلنے کا غم بھول جائیں ہم, اب آشیاں کے جلنے کا غم بھول جائیں ہم, آؤ کہ اب تو جشن چراغاں منائے ہم. واہ 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 واہ. اب آشیاں کے جلنے کا غم بھول جائیں ہم, آؤ کہ اب تو جشن چراغاں منائے ہم. دل پہ جو گزری, دل پہ جو گزری چاہتے ہیں لب پہ لائیں ہم, دل پہ جو گزری چاہتے ہیں لب پہ لائیں ہم, اے آسمان کوئی سنے تو سنائے ہم. واہ 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 واہ.
یہ کیا کہ تجھ سے بھی نہ کریں تیری کوئی بات, یہ کیا کہ تجھ سے بھی نہ کریں تیری کوئی بات, تجھ سے بھی تیرا راز محبت چھپائیں ہم. واہ 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 واہ. یہ کیا کہ تجھ سے بھی نہ کریں تیری کوئی بات, تجھ سے بھی تیرا راز محبت چھپائیں ہم. اب ہم ہیں اور وادی احساس کا سفر, واہ واہ واہ. اب ہم ہیں اور وادی احساس کا سفر, لغزش کہاں کہاں ہوئی کس کو بتائیں ہم. کیا بات. لغزش کہاں کہاں ہوئی کس کو بتائیں ہم. کیا زندگی میں اور کوئی کام نہیں, کیا زندگی میں اور کوئی کام ہی نہیں, اے دل کسی کے ناز کہاں تک اٹھائیں ہم. واہ واہ واہ. کیا زندگی میں اور کوئی کام ہی نہیں, اے دل کسی کے ناز کہاں تک اٹھائیں ہم. پاس ادب ہے ہم کو, پاس ادب ہے ہم کو کہ لب کھولتے نہیں, پاس ادب ہے ہم کو کہ لب کھولتے نہیں. کیا کیا نہ ورنہ کہہ دیں جو کہنے پہ آئے ہم. واہ واہ واہ. پاس ادب ہے ہم کو کہ لب کھولتے نہیں. کیا کیا نہ ورنہ کہہ دیں جو کہنے پہ آئے ہم. جو لہلہائے باغ محبت میں عمر بھر, جو لہلہائے باغ محبت میں عمر بھر, شہلا ایک ایسا پودا وفا کا لگائے ہم. واہ واہ واہ. شہلا ایک ایسا پودا وفا کا لگائے ہم. بہت بہت شکریہ.